الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ یہ سورہ رعد کی 12 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، وہی اللہ تعالی ہے جو تم کو بجلی کی چمک دکھلاتے ہیں، جس سے تم کو بجلی کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی لالچ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پانی سے بھرے بھاری بادل بھی وہی اللہ تعالی اٹھا لاتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور بادلوں کی گرج اس اللہ تعالی کے نام کی حمد اور تسبیح پڑھتی ہے، اور اس اللہ تعالی کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور رعد نام کا فرشتہ اور دوسرے فرشتے سب اللہ تعالی کے خوف سے اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، اور کڑکتی بجلیاں بھی زمین کی طرف وہی اللہ تعالی بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی جس پر چاہتے ہیں اس بجلی کو مصیبت بنا کر گرا دیتے ہیں، اور وہ کافر لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ اس اللہ تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ خاص اسی اللہ تعالی ہی سے دعا کرنا حق یعنی صحیح ہے، چونکہ وہ اللہ قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس اللہ تعالی کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی پکارنے کے باوجود کچھ کام نہیں آ سکتے، مگر جیسے وہ شخص جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ وہ پانی اس کے منہ تک خود اڑ کر پہنچ جائے،
حالانکہ ایسی چاہت سے وہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. کافروں کی دعا یعنی درخواست بھٹکتی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جیسی چاہیے ایسی قبول نہیں ہوتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور صبح اور شام کے اوقات میں ان دنیاوی مخلوقات کے سائے بھی اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. صبح میں سایہ لمبا ہوتا ہے، شام کو لمبا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت پر گھٹتا ہے. یہ سایہ بھی اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یہ آیت سجدے کی آیت ہے. جتنے بھی لوگ یہاں مجلس میں موجود ہیں، جو لوگ اس وقت لائیو سن رہے ہیں، سب لوگ مجلس کے بعد ایک سجدہ ضرور کر لے وے، یہ واجب ہے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کافروں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ پھر ان سے کہو کہ زمین اور آسمان کے رب اللہ تعالی ہی ہے. تم ان کافروں سے یہ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے ان سے اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مدد کرنے والا بنا لیا، جبکہ وہ خود ایسے عاجز ہیں کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، تو دوسروں کو کیا فائدہ اور نقصان کریں گے؟ اے نبی، تم ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کہیں اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یا ان کافروں نے اللہ تعالی کے ساتھ ایسے شریک یعنی بت مان رکھے ہیں کہ اللہ تعالی جیسے پیدا کرتے ہیں ایسی کوئی چیز انہوں نے یعنی بتوں نے پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے ان کافروں کو ان دونوں یعنی اللہ تعالی کی اور بتوں کی بنائی ہوئی چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہو؟ غلط فہمی میں کوئی پڑا ہو تو اس کو بتا دو کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہی اکیلے ہیں اور سب کے اوپر وہی اللہ تعالی غالب ہے. اللہ تعالی کی قدرت کو بتلانے والی یہ سب آیتیں ہیں. بارش کی موسم کے اندر ہم آسمان پر بجلی کو دیکھتے ہیں، کیسی بجلی چمکتی ہے. اب یہ جو بجلی چمکتی ہے تو اس میں ایک تو لالچ ہوتی ہے کہ بجلی کے بعد بارش برسے گی، دوسری یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ یہ بجلی کہیں زمین پر گرے تو آگ لگ جاوے، انسان مر جاوے، عمارت ٹوٹ جاوے، درخت جل جاوے. ایسی چمکتی ہوئی بجلی کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے کہ ایسی چمکتی ہوئی بجلی کو اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرماتے ہیں. پھر یہ بادل ہے، بادل کو ہاتھ لگاؤ تو روئی جیسے نرم نرم معلوم ہوتے ہیں. جو ہل اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں لوگ مانسون فیسٹیول میں جاتے ہیں، بارش میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو بادل پکڑے جا سکتے ہیں، ہاتھ میں آتے ہیں. اپنے یہاں ساپوتارہ میں بھی بعض ہل ایسے ہیں کہ بادل ہاتھ میں آتے ہیں.
اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی بادل ہاتھ سے پکڑے جا سکتے ہیں. تو آدمی بادل کو ہاتھ لگاوے تو ایک دم نرم نرم روئی جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اسی نرم روئی جیسے بادلوں میں سے ہزاروں لاکھوں لیٹر بارش اللہ تعالی برساتے ہیں. کیسی خدا کی قدرت ہے کہ بادل، جب آدمی ایروپلین میں بیٹھتا ہے اور ایئرپورٹ کے اوپر بادل ہوتے ہیں تو ایروپلین اڑ کر کے بادل کو پار کر کے اوپر جاتا ہے، تو تھوڑا سا ہل کر کے وہ بادل کو پار کر کے اوپر نکل جاتا ہے. اتنے نرم نازک یہ بادل ہوتے ہیں. کہیں بھی ہاتھ لگاؤ تو اندر پانی بھرا ہوا ہو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اسی نرم نرم بادل میں سے اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے لیے بارش برساتے ہیں. کیسی اللہ کی قدرت ہے، کیسے اللہ تعالی بڑے قدرت والے ہیں. اب یہ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، ہم ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، ہم ذکر کرتے ہیں درود پاک، ہم ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. اور یہ جو بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، یہ ان کا ذکر ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ بادل کا ذکر ہے جو اس میں سے گرجنے کی آواز نکلتی ہے. یہ بجلی کی چمک ہے، یہ بجلی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے. اور رعد نام کا ایک بڑا فرشتہ بھی ہے، اور وہ فرشتہ بھی اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ تعالی ایسے طاقت والے ہیں کہ بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈر کر کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اے انسانوں، فرشتے جیسی نورانی مخلوق، معصوم مخلوق، نور سے بنی ہوئی مخلوق، جب وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا ذکر کرے، تو ہم انسان تو گناہوں کے پتلے ہیں. ہم تو رات دن گناہ کرتے ہیں، سال کے 11 مہینے گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے. خدا کی قدرت دیکھو، یہ بادل، یہ بارش، یہ چمکتی ہوئی بجلی، یہ ایک طرف رحمت ہے کہ بارش نہیں برسے تو پانی کے بغیر انسان پیاسے مرنے لگے، قحط ہونے لگے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی بادل کا کڑاکا اور بجلی کی چمک انسان اور جانوروں کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. انسان مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہے. یعنی جو چیز رحمت ہے اسی کو اللہ تعالیٰ آفت اور مصیبت بھی بنا سکتے ہیں. کل آپ نے گجرات سماچار کا ٹائٹل نیوز پڑھا تھا کہ سائنٹسٹ لوگوں نے مان لیا کہ ہوا کے ذریعے سے وائرس پھیلتا ہے. کئی لوگوں نے مان لیا کہ ہوا، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، انسان کا سانس رک جاتا ہے اور انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی ہوا کو بیماری کے پھیلنے کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں. جس میں انسان کی زندگی ہے اسی کے اندر بیماری پھیلنے کا بھی وہ ذریعہ بن سکتی ہے. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے نا، پردوشت پانی پینے سے بیماری لگ گئی، گندا پانی پینے سے بیماری لگ گئی. اب پانی کے بغیر زندگی آدمی نہیں جی سکتا، لیکن وہی پانی پی کر کے انسان بیمار بن جاتا ہے. کیسی خدا کی قدرت ہے دیکھو. کھانے کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں تلا ہوا مت کھاؤ، ٹھنڈا مت کھاؤ، زیادہ جو ہے فیٹ والا مت کھاؤ، کولیسٹرول چربی والا مت کھاؤ، ورنہ جو ہے تم کو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ بیماری ہو جائے گی. دیکھیے کیا معاملہ ہے.
یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک چیز میں فائدہ اور اسی چیز میں نقصان، ایک چیز میں تندرستی، ایک چیز میں بیماری، یہ پیدا کرنا، یہ اللہ تعالی کی قدرت کی بات ہے، خدا کی یہ شان ہے۔ اور وہی اللہ تعالی بڑے قدرت والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے کے اوپر آتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت والے بھی ہے، عذاب والے بھی ہے۔ نیک کام کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہاوے، خدا کو یاد کرے، اللہ ان پر رحمت برساتے ہیں۔ یہ رحمت کا بھی عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، رحمت کا عشرہ ہے۔ بندہ جتنے نیک کام کرے گا خدا کی رحمت ملے گی، جتنا آنسو بہائے گا اتنی اللہ کی رحمت ملے گی، جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا اتنا اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر پکڑ بھی اللہ کی بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت پکڑتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دعا کرنا یعنی مانگنا یہ حقیقت میں اللہ کے بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ سچا پکارنا خاص اللہ تعالی کے لیے ہے۔ خدا سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے، خدا سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے ہیں۔ باقی دنیا میں جس سے بھی مانگو گے، جس کے بھی دربار سے مانگو گے، ناکام رہو گے۔ سب اللہ کے محتاج، سب مخلوق ہے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ اسی ایک اللہ کے دربار سے مانگو، اسی ایک اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، ایگزامپل دیا۔ ایک آدمی ندی کے کنارے پر جاوے، تالاب کے کنارے پر جاوے اور جا کر کے یوں ہاتھ پھیلاوے کنارے سے دور رہ کر کے، اے پانی آ جا، اے پانی آ جا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس طرح ہاتھ لمبے کر کے بولے کہ پانی آ جا، پانی آ جا، تو کبھی پانی منہ میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ یہ آیت میں اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ جس طریقے سے کنارے پر کھڑے ہو کر ہاتھ لمبے کر کے پانی کو کہوے پانی آ جا، پانی آ جا، تو کبھی اس کے منہ میں پانی نہیں آ سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہاتھ پھیلا کے مانگو گے تو تمہاری مراد کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی تمہاری آرزو پوری نہیں ہوگی، کبھی تمہاری تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اس مثال کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ چلو آدمی ہمت کر کے پانی کے پاس چلا گیا اور جا کر کیا کہے، مجھے پانی پینا ہے، آج فریش اور تازے پانی سے میں افطاری کرو۔ لہذا وہ کنارے کے اوپر بیٹھ کر کے یوں کر کے مٹھی ماری پانی کے اوپر کہ لو پانی لوں اور پانی پی کر کے میں آج روزہ افطاری کروں۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہو گیا، اس طرح مٹھی میں پانی کبھی آتا ہے؟ یہ تو اس طریقے سے تو کھانے کی چیز آتی ہے، پانی کے لیے تو لوٹا چاہیے، گلاس چاہیے، پیالہ چاہیے، برتن چاہیے۔ یوں مٹھی مارنے سے تھوڑا پانی ہاتھ میں آئے گا، ہاتھ بھیگیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس مانگنے جائے گا تو کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، کوئی چیز اس کے منہ میں نہیں آئے گی۔ اگر آدمی چاہتا ہے میری مراد پوری ہو، میری آرزو پوری ہو، میری تمنا پوری ہو، تو اسی ایک دینے والے اللہ کے دربار سے مانگنا پڑے گا۔ جب انسان اللہ کے دربار سے مانگے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اللہ سے تو مانگیں گے نہیں، چونکہ ایمان نہیں ہے، وہ دوسری چیزوں سے مانگیں گے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس بھی وہ لوگ مانگنے جائیں گے
تو ان کی آرزو پوری نہیں ہوگی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی آرزو اور تمنا بھٹکتی پھرے گی، ان کی آرزو اور تمنا بیکار ہو جائے گی۔ تو ایک اللہ کو مانو اور اسی اللہ سے مانگو، ایک اللہ کو ماننا اور اسی ایک اللہ سے مانگنا، تو انسان کی تمنا اور آرزو اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارے انسانوں، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، مومن کافر، فرما برداری کرنے والا نافرمانی کرنے والا، ماننے والا نہ ماننے والا، یہ دو پارٹی جو ہے نا، انسان اور جنات دو ہی مخلوق میں ہے۔ یہ دو ہی مخلوق میں دو پارٹی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ یہ دو پارٹی صرف دو مخلوق میں ہیں، انسان میں اور جنات میں۔ باقی اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کی ایک ہی پارٹی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آسمان ساتوں کے ساتوں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، زمین اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، تمام درخت دنیا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تمام ستارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جانور سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پرندے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مچھلیاں اور دریا میں رہنے والی مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اے انسان اور جنات، تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر سجدہ کرنے جاتے ہو، دوسری جگہ پر عبادت اور بندگی کرنے جاتے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ایک اللہ سے مانگنے والے بنو۔ اس آیت میں تو یہ فرمایا کہ یہ چیزیں جتنی ہیں، درخت ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سایہ گرتا ہے نا کہ بھئی مکان کا سایہ، درخت کا سایہ، انسان کا سایہ، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کہ دیکھو تم رکوع میں جاتے ہو تھوڑے جھکتے ہو، سجدے میں جاتے ہو پورے جھک جاتے ہو، کیسے الگ الگ ہماری اسٹائل ہے۔ کہ صبح کے وقت پر دیکھنا کہ جب سورج مشرق سے پورو دشا سے نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ادھر پشچم دشا میں مغرب کی طرف لمبا ہوگا، پھر سایہ دھیرے دھیرے کم ہوگا، جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا سایہ کم ہوگا، پھر دوپہر کے بعد یہ سایہ ادھر کی طرف پورو دشا کی طرف لمبا ہونا چالو ہوگا، اور شام کو پھر سایہ لمبا ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو سایہ لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتا ہے۔ یہ سایے کی عبادت ہے، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کہا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر، اللہ اس کی عبادت سے آپ کو مجھے سب کو مالا مال فرمائے۔ کسی بھی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے رمضان میں، خاص طور پر آخری عشرے میں، اس لیے رمضان کی راتوں کو برباد مت کرو، رمضان کی راتوں کو عبادت میں لگاؤ۔ کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو دنیا میں جتنے بھی درخت ہے وہ درخت اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے، ان کو نظر آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیسی خدا تعالیٰ کی شان۔ اور یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر دریا اور سمندر کا پانی وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔
اسی لیے اس رات میں یہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور میں اللہ کے ایسے نیک بندوں سے ملا ہوں کہ جنہوں نے لیلۃ القدر کے اندر دریا کا پانی میٹھا دیکھا چکھ کر کے، ایسے خدا کے بندوں سے میں ملا ہوں۔ اب یہ تو ہم لوگ دریا سے دور رہتے ہیں، اگر سمندر کے کنارے پر رہتے تو آخری عشرے میں روز رات کو چیک کرنے جاتے کہ بھئی پانی میٹھا ہے کہ کھارا ہے، تو کبھی پتہ چل جاتا اور اندازہ ہو جاتا کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے بعض بندوں کو اس کا تجربہ اور انوبھو ہوا ہے۔ ایک میرے دوست ہے، اس وقت وہ لندن میں رہتے ہیں، لندن جانے سے پہلے وہ دمن میں کھاریواڑ مسجد میں امام تھے۔ تو آخری عشرہ شروع ہوا تو ایک دن انہوں نے بیان میں کہہ دیا کہ بھئی شب قدر کے اندر رات کو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اب نوجوان لوگ تو جوان بھی سب اس وقت ہمارے دوست لوگ وہ بھی سب انگلینڈ چلے گئے اب یہاں سے، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ اب رمضان میں تیسرے عشرے میں روز رات کو ایک آدھ چکر 1:30 بجے دریا کنارے پر لگا دیں گے۔ ہاں تو سر دریا کنارہ ہے تاکہ دیکھے تو صحیح۔ کا غالباً 25ویں رات تھی کہ 1:30-2 بجے رات کو دریا کنارے کے اوپر گئے اور پانی چکھا تو ماشاءاللہ میٹھا تھا۔ تو 5-6 نوجوان وہ سب نام کے ساتھ زندہ ہے، موجود ہے، میں ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ آئے اور امام صاحب کو، مولانا موسیٰ صاحب کو اٹھایا، کہا امام صاحب چلو ہمارے ساتھ، 2 ویلر پر بٹھا کر کے دریا پر لے گئے۔ امام صاحب نے بھی چکھا تو سمندر کا پانی میٹھا تھا۔ تو کہا آج شب قدر ہے، سب نوجوان رات 2 بجے محلے محلے گھومے، اٹھو بھائی اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے، عبادت میں لگ جاؤ۔ سب کو اٹھا دیا رات کو 2:30-3 بجے صبح صادق تک۔ تو یہ خدا کی قدرت کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نظارہ کرشمہ آنکھوں سے دکھلا دیتے ہیں، یہ دنیا میں نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے کہ اس دنیا کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اے انسانوں تم بھی میرے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ آسمانوں اور زمین کے مالک اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، انسانوں کو نفع نقصان دینے والے اللہ۔ دیکھو یہ عقیدہ بہت اچھی طرح دل میں بٹھا دو۔ نفع اللہ کی مرضی سے، نقصان اللہ کے حکم سے، بیماری اللہ کے حکم سے، شفا اللہ کے حکم سے۔ یہ عقیدہ دل میں اچھی طریقے سے بٹھا لو۔ یہ کہتے ہیں نا چیپی روگ، چیپی روگ، تو اچھی طرح دل میں رکھ لینے کا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آدمی کو بیماری لگے گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بیماری لگے گی نہیں۔ یہ عقیدہ دل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کا یہ عقیدہ اتنا ڈھیلا ڈھالا، اتنا کمزور ہو گیا ہے، خدا کی پناہ، کہ بھائی احتیاط الگ چیز ہے۔ ماسک پہنو، کہتے کہ بھائی احتیاط کرو، احتیاط کرو کہ بھائی گھروں میں رہو، باہر مت گھومو، احتیاط کرو، احتیاط کرو کہ بھیڑ بھاڑ مت کرو، ٹولے میں مت بیٹھو۔ یہ احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن یہ ماننا کہ میں اس کے ساتھ ٹچ کیا، ہاتھ لگایا، اس لیے مجھے بھی اب کورونا ہو جائے گا، یہ ایمان کی گڑبڑ ہے۔ ایمان یہ نہیں سکھلاتا۔ اللہ کے یا مقدر میں ہوگا تو کورونا وائرس والے کو آپ لپٹ جاؤ تو بھی کورونا نہیں ہوگا، اور مقدر میں نہیں ہوگا اور بچاؤ نہیں ہے تو کچھ نہیں کرو تو بھی کورونا ہو جائے گا۔ یہ جتنے لوگوں کو اس وقت کورونا وائرس ہو رہا ہے ان سب کی ہسٹری نکالو، ان کا اتہاس پوچھو کہ کیا تم کسی کورونا پیشنٹ کو ملنے گئے تھے، تو 80% کہیں گے نہیں ملے تھے، پھر بھی ہو گیا کورونا، ہو گیا۔ تقدیر میں ہوگا، ہو کے رہے گا۔
مقدر میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یہ ایمان دل کے اندر بٹھانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. ساتھ میں احتیاط ضرور کرنے کا. یہ نہیں کہ پھر اپنا ایمان اتنا پاورفل ابھی نہیں ہے بھائی. وہ تو صحابہ کرام تھے کہ وہ زہر کا پیالہ اللہ پر بھروسہ کر کے پی جاتے تھے. وہ گریڈ پر اپنا ایمان نہیں ہے، یاد رکھ لو. اپنا ایمان تو بہت ڈاؤن ہے، بہت کمزور ہے، ایک دم کمزور. اسی لیے احتیاط بھی کرنے کا. احتیاط ضرور کرو، زیادہ کرو. کہتے کہ بھئی باہر مت نکلو، نہیں نکلنے کا. بھیڑ بھاڑ مت کرو، نہیں کرنے کی. ماسک پہنو، پہن لینے کا. اور جو ہے زیادہ جو ہے ادھر ادھر گھومنے کا نہیں، تو وہ بھی احتیاط کرے، وہ کرنے کا سب. اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا. تقدیر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ چیز جو ہے ہو کر کے رہتی ہے. مقدر سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. تو یہ عقیدہ دل میں بٹھاؤ اچھی طریقے سے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تقدیر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ دل کے اندر جمانا بہت ضروری ہے. نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے ایمان کی برکت سے ہم کو دیکھنے والا بنایا. جن کے اندر ایمان نہیں ہے خدا نے ان کو اندھا فرمایا. ایمان نور ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس اندھیریاں ہی اندھیریاں ہے. وہی ایک اللہ تعالی ہے، بڑے زبردست ہے، بڑے قدرت والے ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہ عقیدہ اور ایمان ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو ایمان قوی اور مضبوط عطا فرمائے. اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو ایمان کے اندر پکا یقین اور اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے. دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مبارک گھڑیاں ہیں. عبادت میں وقت لگاؤ، تلاوت میں، تسبیحات میں. کم سے کم درجے میں اتنا کر لو کہ ہر ایمان والا طے کر لے کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اس رمضان میں ضرور پڑھیں گے. کہو یقین سے انشاءاللہ. کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے. راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کسی مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب دیکھیے ہم اپنے لیے خود پڑھ کے اللہ کی بینک میں جمع کرا دیں گے تو پھر اپنے انتقال کے بعد کوئی پڑھ کے بھیجے نہیں بھیجے اس کا انتظار تو نہیں رہے. اچھا یقین رکھتے کہ اپنے مرنے کے بعد بھی لوگ پڑھ کے انشاءاللہ بھیجیں گے، لیکن اپنے خود پڑھ کے اپنے لیے اللہ کے یہاں جمع کرا دے تو کوئی دوسرا بھیجے نہیں بھیجے اس کی راہ تو نہیں دیکھنی پڑے. اسی لیے سب ساتھی طے کر لو کہ اس رمضان میں کم سے کم 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھیں گے اور اپنے لیے آخرت میں اللہ کی بینک میں جمع کرا دو. اور صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کھا کر کے جب فارغ ہو جاتے تو 4-8 رکعت اپنے گھروں میں تہجد کی نماز پڑھو. گھر میں تہجد پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت ہے. اور دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور افطار سے پہلے بھی 10-15 منٹ گھر میں ہماری بہنوں سے میں کہوں گا کہ افطار سے 20 منٹ پہلے دسترخوان تیار کر کے رکھ دو اور گھر میں عورتیں، بچے، مرد سب دعا میں بیٹھ جاوے، سب دعا میں لگ جاوے. افطار کا وقت اور تہجد سحری کا وقت، 2 وقت پر پوری رمضان دعائیں مانگ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالی دعائیں ضرور قبول کر لیں گے. یہ 2 وقت کا خصوصی اہتمام کر لو. کیا مانگیں گے؟ جنت مانگو اللہ سے، مانگو جنت. اے اللہ اپنے کرم سے جنت عطا فرماؤ. جہنم کی آگ سے حفاظت مانگو کہ اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کر لو.
اور یہ کورونا اور وائرس نام کی بیماری سے لوگ اس وقت پریشان ہیں، ہاسپٹلیں فل ہے، بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے یہ عطا کرے، تو ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اسی لیے فرشتے کی دعا لینے کا آسان طریقہ، دوسروں کے لیے دعا مانگو، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو بیماروں کے لیے دعا کرو، ہاسپٹلیں فل ہے، ہاسپٹلیں فل ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہیں، آکسیجن کے مسائل ہے، ان بیماروں کے لیے خوب دعائیں کرو، تندرستی کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے دعائیں مانگو، یہ کام کرو اس وقت رمضان میں۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا، صبح صادق سحری کے وقت پر تہجد، افطار کے وقت دعا کرنا، جنت مانگنا، جہنم کی آگ سے حفاظت مانگنا، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ کام خوب کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، اہل ایمان کو اللہ سلامتی، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ پوری امت کی، انسانیت کی اپنے فضل اور کرم سے حفاظت فرمائے۔ طالب علی خان جی، حسین بھائی کیری والا، یاسمین مارفانی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ آج کل کورونا میں ایک کے بعد ایک انتقال کر رہے ہیں، اللہ تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک خاص دوست جو پہلے پناما میں رہتے تھے، کالا کاچھا کے حافظ رشید صاحب، میری جانکاری میں پناما ملک میں کئی زمانے کے بعد قرآن کی پہلی تراویح انہوں نے پڑھائی تھی، ان کا بھی اس ہفتے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں اپنے فضل سے تقوی عطا فرما، روزے تراویح نیک کام کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں انسانیت اور مخلوق پریشان ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اے اللہ بیماروں پر رحم فرما دیجئے، بیماروں پر رحم فرما دیجئے، اے شافی اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرماؤ، شفا عطا فرماؤ، ہماری، ہمارے گھر والوں کی،
اے اللہ ہم اور تمام اہل ایمان کی تمام انسانوں کی بیماریوں سے حفاظت فرما، تمام ضروریات خزانے غیب سے پورا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ شب قدر کی عبادت سے ہمیں مالا مال فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اجڑوں ہوں کو آباد فرما، اے اللہ جن کی جو ضرورت ہے خزانے غیب سے پورا فرما، انسانیت پر رحم فرما، امن و امان عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما، ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرما، اسلام اور مسلمانوں اور کمزوروں کے خلاف جتنی سازشیں ہیں ان کو ناکام فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب